شہر بغداد میں تاجدار اولیاء سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے۔ تا حد نگاہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ تقریباً 70,000 افراد کے قریب مجمع تھا۔ لوگ دور دراز سے آپ کا واز سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ آنے والوں میں مسلمان، یہودی، عیسائی بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے، کیونکہ آپ کا واز ہر مذہب و ملت اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا درس روحانیت، اصلاح نفس اور اصلاح اعمال پر مشتمل تھا۔ وہ دن بغداد کی تاریخ کا ایک سنہرا دن تھا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شہر سے باہر عیدگاہ میں اپنی نشست پر جلوہ افروز ہو کر حکمت و دانش کے موتی لٹا رہے تھے۔ آپ کے کلام کی تاثیر سے اکثر لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ جوش الہی میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، بعض بے ہوش ہو جاتے اور بعض کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب مجلس واعظ میں داخل ہوا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عیسائی راہب کے ذہن میں دین اسلام کی حقانیت اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق کئی سوالات تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں ہزاروں یہودی اور عیسائی حاضر ہو کر اپنے اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات سن کر ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ واعظ کا سلسلہ ختم کریں تو وہ ان سے چند سوالات پوچھے۔ بالآخر تھوڑی دیر بعد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پرسوز تقریر ختم ہوئی۔ مجلس ختم ہوتے ہی لوگ چشم پرنم اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابھی سٹیج پر موجود تھے کہ اتنے میں عیسائی عالم آگے آیا اور کہنے لگا، حضور میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ سرکار بغداد نے فرمایا، تمہیں پورا حق حاصل ہے، تم جو سوالات بھی پوچھنا چاہتے ہو ضرور پوچھو۔ اب عیسائی عالم کہنے لگا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اسلام پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل طلب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے بقول اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے تو اس پر تم کوئی آیت سناؤ یا کوئی دلیل پیش کرو۔ عیسائی عالم انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگا، میری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر تمہارے پیغمبر نے ایسا کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا، یعنی انہوں نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی راہب کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، مگر معجزہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی سے افضل ہیں یا کسی سے پیچھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اہم معجزہ عطا فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے۔ اب دنیا میں وہی اہل ایمان ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیں۔ کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اگر کلمہ نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ عیسائی عالم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے یوں تو بے شمار معجزات دکھائے لیکن کسی مردے کو اب تک زندہ نہیں کیا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی راہب کے منہ سے اپنے نانا جان کے بارے میں یہ کلمات سنے تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، تم مجھے بس اتنا بتاؤ کہ کیا تمہارا کوئی عزیز بغداد میں دفن ہے؟ یہ سن کر عیسائی راہب چونک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سنبھلا تو اس نے کہا، ہاں میرا باپ اسی شہر میں زیر زمین سو رہا ہے، یعنی یہاں پر اس کا مدفن ہے، اسے بغداد کے عیسائی قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں تیرے باپ کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عیسائی راہب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا موضوع سمجھنے سے قاصر تھا اور اسے وقتی طور پر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے باپ کی قبر کی نشاندہی کی کہ اس کے باپ کی قبر نزدیک ہی عیسائی قبرستان میں موجود ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے اس قبرستان میں لے چلو جہاں تمہارے باپ کی قبر ہے۔ عیسائی راہب بڑی حیرت سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اب سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قبرستان میں لے گیا جہاں اس کا باپ دفن تھا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی راہب سے فرمایا،
کیا تو اپنے باپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ عیسائی راہب نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنتے ہی وہ قبر فوراً پھٹ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی راہب کے حواس گم ہو گئے۔ وہ پہلے ہی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سوال جواب کرنے کی طاقت میں نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے اس سے کلام شروع کیا تھا تب سے وہ ماوِ حیرت تھا، اور اب جو منظر دیکھا تو ہوش ہی گم ہو گئے۔ اس نے قبر میں دیکھا تو اس کا باپ تابوت میں زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ عیسائی عالم کو مخاطب کر کے کہا، جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے اپنے باپ سے پوچھ لے۔ عیسائی راہب حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کی زبان تو گویا بند ہو گئی تھی۔ اب وہ کیا کہتا، کیونکہ وہ تو بڑے غرور اور اکڑ کے ساتھ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تھا۔ اب اپنے سامنے قدرت کا کرشمہ دیکھ کر سکتے کے عالم میں بے حس و حرکت بے جان کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ کیا سوال کرتا، اپنے باپ سے کیا پوچھتا؟ ابھی تو اس کا ذہنی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو اپنے ذہن میں یہ سوالات لے کر آیا تھا کہ میں اس مسلمان ہستی کو نیچا دکھاؤں گا، یہ جس پیغمبر کو مانتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کروں گا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ سوال کرنے کی طاقت میں نہیں ہے بلکہ ایک بے جان بت کی طرح کھڑا ہے، تو آپ نے اسے دوبارہ اشارہ کیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ کرنا تھا کہ وہ تابوت بند ہو گیا اور اس کے اندر عیسائی راہب کا جو باپ بیٹھا تھا وہ بھی مردہ ہو گیا۔ پھر قبر اوپر سے بالکل ایسے ہو گئی جیسے کبھی وہ پھٹی ہی نہیں تھی۔ بہت دیر بعد عیسائی راہب کے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اسے فرمانے لگے، میرے بھائی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانی تھے، رسول برحق تھے اور ان تمام تہمتوں سے پاک تھے جنہیں تم اپنے عقائد کا لازمی حصہ سمجھتے ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل تھے۔ ان کی پاکیزہ ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر جتنے الزام لگے تھے وہ تہمتیں بالکل غلط ثابت ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی اس حالت میں بولنا شروع کر دیا تھا جس حالت میں بچہ بول نہیں سکتا، اور انہوں نے اس حالت میں اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ لیکن تم عیسائیوں نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ انہیں معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنے والے نبی رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر گواہی ہمارے ایمان کا جزو ہے، یعنی جس طرح ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، یعنی جس طرح ہم مانتے ہیں کہ تا قیامت ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آئے، اور جتنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آ چکے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جن کے نام ہم جانتے ہیں یا جن کے نام ہم نہیں جانتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے غلاموں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے تمہارے سامنے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ فوراً زندہ ہو گیا۔ کوئی بھی شے اللہ کے حکم کے بغیر نہ زندہ ہو سکتی ہے اور نہ مردہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پھر سے زندہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو ہر شے اسی کے تابع ہے، اور اگر وہ اپنے بندوں کو یہ خصوصیت عطا کر دے تو پھر وہ بندے مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں، تو سنو ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اس بات کو سارے جہان نے مانا ہے۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ اب رہا مردے زندہ کرنے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بحکم خدا وہ بھی یہ کام انجام دے لیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عیسائی راہب جو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا تھا اور آپ کے مریدوں کے سامنے آپ کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، مریدین یہی سوچ رہے تھے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اب کون سا کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں، اب کون سی ایسی کرامت ظاہر ہوگی کہ یہ لاجواب ہو جائے گا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کو مارنے والا اور ہر کسی کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ولیوں کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے
اور ولیوں کا کان بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی مجاہدات سے، اپنے نیک عمل سے اور اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تاکہ وہ بھی دیکھ لے کہ وہ یہاں پر جو نبیوں کے درمیان بات کر کے لوگوں کو لڑوانے آیا ہے، تو یہاں تو لڑائی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں، سارے نبی ہمارے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ناظرین، کتاب حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث اعظم میں نقل کیا گیا ہے کہ نائب مصطفیٰ تاجدار بغداد پیر لاسانی قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف میں اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی کی حدیث کی روح سے آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء کرام میں شامل ہیں، لہذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو تب جانیں جب آپ بھی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ربانیین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس پادری نے قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً قبر شک ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کر کے پوچھنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ میرا حال بہت اچھا ہے اور یہ دین اسلام ہی برحق ہے۔ فلاح و کامرانی اور نجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں اور اس عالم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کرد قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی کرد قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بنے۔ ناظرین، منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کیا، عالی جاہ یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی کہنے لگا، ہاں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر مسلم کو ساتھ لیا اور قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟
اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ رب العزت کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دے دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی کہ قبر فوراً کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے۔ اسی لقب کے بارے میں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ملا؟ اس کے جواب میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکاشفہ بیان کیا۔ فرمانے لگے کہ ایک روز میں سیاحت کے لیے بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک بیمار شخص زندگی سے لاچار، خستہ و خراب حالت میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ضعف و ناتوانی کے سبب زمین پر گر پڑا۔ عرض کرنے لگا، اے میرے سردار، میری دستگیری کر اور میرے حال پر رحم فرما، اپنے دم مسیحا نفس سے مجھ پر پھونک دے تاکہ میری حالت درست ہو جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر دم کیا، دم کرنا ہی تھا کہ وہ پھول کی مانند تر و تازہ ہو گیا، اس کی لاغری فوراً کافور ہو گئی اور جسم میں فربہی اور توانائی آ گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، میں نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگا، میں تیرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوں۔ ضعف کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ سے زندہ کیا ہے۔ تو محی الدین ہے، تو مردہ دین کو زندہ کرنے اور اس میں نئی زندگی ڈالنے والا ہے۔ اے محی الدین، تو دین کا مجدد اعظم اور اسلام کا مصلح اکبر ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو وہیں چھوڑ کر بغداد شریف کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک شخص ننگے پاؤں بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، یا سیدی محی الدین، یعنی اے دین کو زندہ کرنے والے سردار۔ اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور دوگانہ ادا کیا۔ میرا سلام پھیرنا ہی تھا کہ خلقت مجھ پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑی اور کانوں کو گنگ کر دینے والی فلک پاش آواز سے محی الدین پکارنے لگی۔ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی وہ حیرت انگیز خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر آج بھی حلقہ بگوشان اسلام محو حیرت ہیں۔ شیخ محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، یا سیدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ آپ نے بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا کہ اچانک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دولہا دلہن اور باراتی سمیت سطح آب پر نمودار ہو گئی۔ پھر چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ اس مشہور و معروف کرامت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی ڈوبی بارات کو صحیح سلامت نکالا۔ پھر وہ لوگ بہت عرصے تک زندہ رہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس بارات کے دولہا کا نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ کا لقب دریائی تھا اور انہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغربی پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ناظرین، کتاب الحقائق فی الحدائق میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی صرف ایک اولاد تھی۔ وہ عورت انتہائی غریب، نادار اور مسکین تھی۔ اس کا کوئی شوہر یا سرپرست بھی نہیں تھا۔
اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت کے جو ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کر میں دعا کرواتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے۔ چنانچہ عورت اپنے ننھے بچے کے ساتھ خانقاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو بہت پریشان تھی۔ اندر کیا کچھ ماجرا پیش آیا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ عورت باہر آئی تو تڑپ تڑپ کر آہوزاری اور واویلا کر رہی تھی۔ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر گریہ وزاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا سانحہ پیش آ گیا، اب میرا کیا ہوگا، میں کس طرح جیوں گی، اب میں کس کے سہارے جیوں گی، یا اللہ تو نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ وہ عورت بہت چیختی چلاتی ہوئی جلدی جلدی چلی جا رہی تھی، اور اس وقت اس کا کوئی بھی پرسانی حال نہیں تھا۔ اندر کیا کچھ معاملہ پیش آیا یہ خبر نہیں تھی، لیکن اسی وقت ایک پیارا سا بچہ جو بہت خوبصورت تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے بچے ہو۔ لیکن چونکہ اس بچے کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت یہ بات کہتے کہتے رکی، اور پھر اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بتا کر میری پریشانی کچھ تو کم ہو جائے گی، لیکن اب میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل چھین لیا گیا ہے، میری بہت ہی قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اس معصوم سے بچے نے پھر سے پوچھا، خاتون بتائیے تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کی خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، یعنی پیدائش کے مراحل میں تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ باپ تو اس بچے کو نہ دیکھ سکا، جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو بڑی چاہت سے پالا، یہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھا اور یہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر ہر دم رکھتی تھی، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی، چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں میں نے اپنے بیٹے کے سر پر کوئی بھی مشکل نہیں آنے دی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ تو اس کو لمبی زندگی عطا فرما، اس کی زندگی کو میرے لیے اور تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ بچہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ یہ بیمار پڑ گیا، میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر مجھے کسی نے خبر دی کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی دعا سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ میں بس اسی بہانے اسی دربار میں آ رہی تھی کہ ایک اور امتحان میرا منتظر کھڑا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا گیا، لیکن میرا یہ بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا، بیماری نے اس کی جان لے لی۔ میں تو تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی کہ میں کہاں جاتی، کس کا سہارا ڈھونڈتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا تم کہاں جا رہی تھی؟ میں نے کہا میرا یہ بچہ بیمار تھا اور میں دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی ہوں، لیکن بچے نے راستے میں دم توڑ دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امید مت ہارو، اگر تمہارے دل میں امید ہے تو امید کو مت توڑو اور دوبارہ سے اسی جگہ جاؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ تم خوشی خوشی لوٹ جاؤ گی۔ نہ جانے اس آدمی کے لہجے میں کیا بات تھی کہ میں حیران پریشان تھی کہ یہ تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک بار مر کر انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر اس جگہ پہنچی کہ اس بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور اس کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں اندر گئی تو بتا نہیں سکتی کہ دربار میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صبر کرو بی بی، صبر کرو، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو، جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، صبر اور شکر سے کام لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی خبر غم تھی، میں اپنے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی لیکن روتی ہوئی باہر نکلی۔ اب بتاؤ میرے بچے میں کیا کروں، میں تو جی نہیں پاؤں گی، میں تو خود ہی مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر عورت زار و قطار روتی جا رہی تھی۔ عورت کہہ رہی تھی میں تو بڑی آس لے کر آئی تھی کہ میں اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے خالی ہاتھ لوٹایا جا رہا ہے۔ خاتون کی بات سن کر اس پیارے سے بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، محترمہ آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ خود دیکھیں کہ وہ زندہ ہے، دیکھو وہ تو صحیح سلامت حرکت کر رہا ہے۔ دکھ بھری ماں نے پہلے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا، پھر جب دوسری بار اپنے بیٹے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ عورت نے اس بچے سے پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ٹوٹی تھیں، میرے سامنے اس نے دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوبارہ یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں یا پھر بیماری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا تھا؟ وہ کم سن لڑکا کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے اس کو سکتہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ دنیا سے چلا گیا تھا،
آپ کا غم دیکھ کر، آپ کی ممتا کی تڑپ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اب یہ کیسے جی سکے گی، یہ تو مر جائے گی، اے اللہ تو اس کو خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اے اللہ اگر ذرا سا بھی امکان ہے تو میری دعا قبول فرما، اے اللہ اگر ذرا سی بھی میری دعا سے اس عورت کی خوشیاں واپس لوٹ آتی ہیں تو اے میرے مالک اس کی خوشی اس کو لوٹا دے، اس کی خوشی اس کے بچے میں ہے، یہ مردہ بچہ لے کر جا رہی ہے لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس بچے کو تو حیات دے دے، اپنی جانب سے تو حیات دے دے، بس یہ دعا میں نے کی تھی اور آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے، دیکھیں یہ کس طرح صحت مند اور خوش ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ عورت کہنے لگی میں مان لیتی ہوں لیکن آپ کون ہیں؟ ابھی وہ بچہ اپنے خاندان کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اس وقت وہی بزرگ جو اندر عبادت خانے میں موجود تھے وہ باہر آئے اور اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت سمجھ گئے، اس کم سن لڑکے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے بیٹا تو نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا ہے، یہ بچہ مر چکا تھا اور تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھ کہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لوگ تو ہرگز اس بات کو نہیں مانیں گے، تو کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے؟ بزرگ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی مارنے کے لیے جس طرح بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اسی طرح وہ بزرگ اس کم سن بچے کے پیچھے دوڑنے لگے، وہ بچہ بھی تیز تیز وہاں سے بھاگتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ آگے ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں، ان قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہ کم سن لڑکا کہتا جا رہا تھا اے قبر والو، اے قبر والو مجھے بچاؤ، دیکھو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ یہ بات سن کر اچانک سکتے میں آ گئے اور رک گئے، وہ چپ تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب کمالات دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس بچے نے قبرستان والوں سے کہا کہ مجھے بچاؤ تو قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اپنی قبروں کو پھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کم سن لڑکے کی ڈھال بن گئے، یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا تھا اور دوسری جانب وہ بزرگ تھے، ان کے درمیان میں وہ 300 کے قریب مردے کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس کم سن لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے اے فرزند ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو کون سی ہستی ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھا، کیونکہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے، لوگ تمہاری طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا حضرت یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، وہ عورت بہت رو رہی تھی اور تڑپ رہی تھی، ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، کس دل سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی، لہٰذا اسی وجہ سے مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کو اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادیوں سے واپس دوڑ سکتا ہے تو اے اللہ اسے زندہ کر دے، کیونکہ تیرے دربار میں جو کچھ بھی ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، انسان تو تیرے آگے کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو پروردگار عالم ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ یہ بزرگ تھے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ کم سن لڑکا جس کی دعا کو ٹالا نہیں گیا، بچپن سے جو لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو منا لیتا تھا، یہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی۔ زمانے نے آپ کو غوث اعظم کا لقب دیا۔ غوث کا مطلب ہے فریاد رس، یعنی فریاد سننے والا۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ پوری ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کتاب عوارف المعارف میں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے اوصاف اور راز و نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک عورت تھی جو کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان مبارک کو اب تک نہیں جانتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ وقت کے ولی ہیں، آپ ولی کامل ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ ایک خستہ حال گھر میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ ایک بار اس لڑکے نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سنا کہ وہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، ان کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور برکتیں لے کر اٹھتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر ایک عام انسان بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
بارگاہ غوثیت سے کوئی بھی انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے امداد کو پہنچنے والے، امداد کرنے والے۔ اب جب اس لڑکے نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے بارے میں بہت کچھ سنا تو وہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا اور اتنا گرویدہ ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے پاس آ کر کہا، ماں اس وقت ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے ولی اللہ رہتے ہیں جو ولی کامل بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اگر تم مجھے ان کی صحبت میں دے دو، میں ان کے پاس جا کر علم حاصل کروں گا۔ عورت نے بیٹے کی بات سنی تو وہ بھی قائل ہو گئی۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ عورت نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضرت میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور یہ آپ کو بہت چاہتا ہے۔ آپ کے بارے میں سن کر اس کے دل میں آپ کے لیے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر اسے آپ کی غلامی میں دیتی ہوں۔ عورت کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور اس کم سن لڑکے کو قبول فرما لیا۔ عورت اپنے بیٹے کو دے کر واپس تو آ گئی تھی، لیکن بالآخر ماں کا دل تھا۔ ماں اتنی آسانی سے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں دے سکتی۔ عورت بچے کی ذمہ داری سے دستبردار تو ہو گئی اور اسے علم حاصل کرنے کے لیے استاد گرامی کے پاس تو بھیج دیا، لیکن اب تک وہ نہیں جانتی تھی کہ جن ہاتھوں میں وہ بچہ دے کر آ رہی ہے وہاں اس کا بچہ محفوظ ہے یا نہیں۔ سردیوں کا موسم تھا، ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے پہنچ گئی۔ درگاہ پہنچ کر جب اس نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اپنے فرزند سے لپٹ گئی اور اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے، یہ تو نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے۔ بچے نے غور سے ماں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بیٹا پڑھائی اور مجاہدے میں غرق تھا، اس کا فرزند اصلاح نفس کے مراحل طے کر رہا تھا۔ ماں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کا بیٹا سلوک کی منزل کا مسافر بن چکا ہے۔ ماں کے سامنے تو اس کی اولاد تھی جو تکلیف سہ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے لال، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا کہ تو اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ تیری یہ لاغر پن کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے تو خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اے فرزند، تیرے کہنے پر میں تجھے استاد کے پاس لے کر آئی، تیرے ہی کہنے پر میں نے ان کے پاس تجھے چھوڑا، لیکن اے میرے بچے، تیری حالت دیکھ کر تیری ماں کو تو اب چین نہیں آئے گا۔ لڑکے نے بتایا کہ ماں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو بہت خوش ہوں۔ ماں کہنے لگی، اچھا تو خوش ہے، تو ذرا اپنی ظاہری حالت تو دیکھ، بتا تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ لڑکے نے کہا، جو روکھی سوکھی روٹی مل جاتی ہے اسے بسم اللہ کر کے کھا لیتا ہوں۔ ماں تڑپ کر کہنے لگی، بچے، میں تو تجھے عمدہ غذا کھلاتی تھی، میں تجھے صحت بخش غذا کھلاتی تھی، اور یہاں آ کر تو خشک روٹی کھا رہا ہے۔ اے میرے بچے، تیرے حلق سے یہ نوالا کیسے اترتا ہے؟ ابھی میں جاتی ہوں اور ابھی جا کر پوچھتی ہوں کہ اے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کے پاس اپنے لال کو چھوڑ کر گئی تھی، اب آپ نے میرے جگر گوشے کی یہ حالت کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، وہ تو ممتا کے جذبات سے سرشار تھی۔ بالآخر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغ مسلم نوش فرما رہے تھے۔ آپ کے سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ نے واقعی وہ مرغی کھائی ہے یا نہیں۔ وہ ممتا کے جذبات میں اندھی ہو گئی، بیٹے کے پیار کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکی کہ وہ اب گستاخی کرنے والی ہے۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ جو کی سوکھی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے صحت مند بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر آپ بتائیں میری حالت کیا ہوگی؟ آپ تو یہاں مرغی کھا رہے ہیں اور مزے سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور ادھر آپ نے میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی ہے۔ آپ نے اس کی محبت اور عقیدت کا یہ صلہ دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت و شفقت سے اس تڑپتی ہوئی ماں کی سخت باتیں سنی۔ جذبات میں بہہ جاتی ماں کو شفقت سے سمجھایا کہ سنو بی بی، ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ اگر تو نے اسے ہماری صحبت میں دیا ہے تو یہ مشقتیں تو اسے برداشت کرنی پڑیں گی۔ عورت جھٹ سے بولی، واہ، یہ کہاں کا انصاف ہے حضور، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے، کیا اس تربیت سے وہ علوم حاصل کر سکے گا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری برابری میں آئے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کسی مقام تک کسی کو پہنچا دیتا ہے، یہ تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ کسی بندے کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ ہاں، اس بندے کی نیت اس کی سوچ پر یہ منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ اچھی غذا چاہتا ہے یا پھر وہ اپنی روح کو اتنا پاک کرنا چاہتا ہے
کہ جس کی پاکی سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی نظر آ جائے۔ اس کے لیے پہلے تو اتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور بغیر کسی ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت کا نام بلند آواز سے لیا۔ عورت جو اب تک غصے سے لرز رہی تھی اور آپ کی شان میں بے ادبی کے کلمات ادا کر رہی تھی، وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب وہ آپ کو بس دیکھے جا رہی تھی کہ اگلے لمحے آپ کیا کرنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زندہ ہو جا، اللہ رب العزت کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ پکی ہوئی مرغی فوراً زندہ صحیح سلامت کھڑی ہو کر بآواز بلند کہنے لگی، اے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر میں قربان، آپ پر یہ پوری کائنات قربان۔ آپ تو ولی کامل ہیں، آپ کو یہ رتبہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت نصیب کی ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مرغی وہاں سے پر پھڑپھڑا کر چلی گئی۔ عورت نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور وہ سجدے میں گر گئی۔ پھر عورت سجدے سے اٹھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی، اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں جانتی تھی کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا آپ کا کتنا بڑا عاشق اور عقیدت مند ہے۔ میں تو اس پر دل سے راضی نہیں تھی۔ میرے دل میں شک تھا کہ میرا بیٹا تو ضد کر رہا ہے کہ وہ ایسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے، لیکن میرے دل میں اب تک آپ کے لیے وہ عقیدت نہیں تھی۔ لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا کہ اس مرغ نے آپ کی شان کے لیے جو کلمات ادا کیے ہیں، انہیں سن کر میں آپ کی گرویدہ ہو گئی ہوں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس مرغ نے جو کچھ کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا، لیکن میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سن اے عورت، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کھائے۔ جب وہ عبادت و ریاضت سے اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر اپنے نفس کو مار کر نفس کشی کر کے اس مقام تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ غذا اس کے پیٹ میں جائے گی جو وہ چاہے گا۔ جب اس کے دل سے دنیا کی بھوک نکل جائے گی تو تمہارا بیٹا بھی یہی سب کچھ کھائے گا، لیکن تمہیں اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم نے مرغ مسلم بڑے مزے سے نوش فرمایا ہے؟ سچ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے اور وہی کھلانے والا ہے۔ اسی کی وجہ سے بھوک لگتی ہے اور اسی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے۔ وہی خواہشات دیتا ہے، لیکن ہم تو انہی خواہشات پر چلتے ہیں جو صرف منشاء الہی ہو، جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ تمہارا بیٹا بھی جب اس منصب پر فائز ہوگا تو اے عورت تم خوش نصیب ہو، تو تمہارا بیٹا بھی اسی طرح مرغ مسلم کھائے گا۔ اب عورت کہنے لگی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں تو خود ہی شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ جیسی بزرگ ہستی کی شان میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ آپ تو اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ بے شک فقر و فاقہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فاقہ کشی کرتا ہے، یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ بہت ہی غریب ہے۔ لیکن اصل میں فقیری تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا عمر بھر آپ کی غلامی کرے، عمر بھر آپ کا خادم بن کر رہے گا، عمر بھر آپ کی صحبت میں رہے گا۔ اب میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ یہ آپ کو چھوڑ کر میرے پاس آئے۔